السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہم سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر شجاعت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ بشریٰ بی بی کے بارے میں ان کی سسٹر، بڑی سسٹر بلیو مریم ریاض ان کا نام ہے، تو ان کا ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو ڈاکٹر معید پیرزادہ نے کیا کہ جس میں انہوں نے کافی ساری ڈیٹیلز بتائیں کہ کس طرح کا میرٹل ریلیشن شپ تھا ان کا خاور مانیکا صاحب کے ساتھ، اور وہ کیا ان کی پرسنالٹی تھی، عمران خان صاحب کے ساتھ کیسے ان کی ملاقات ہوئی، اور کس طریقے سے یہ سسٹم آگے بڑھا، اور اس وقت جو ہے خاور مانیکا صاحب کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس طریقے سے الزامات لگا رہے ہیں، اور ان کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ اس طرح کی باتیں اب کریں، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بہت ہی زیادہ ابیوزو ریلیشن شپ میں تھیں جو بشریٰ بی بی ہیں۔ تو ڈیٹیلز اس کی یہ ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی جو ہے وہ بڑی ینگ ایج میں ہو گئی، آئی بلیو اراؤنڈ 17 ایئرس، اینڈ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ بہت ہی لائک اے فل آف لائف ینگ گرل وچ از انڈرسٹینڈیبل۔ تو خاور مانیکا صاحب کے ساتھ جو ہے ان کا ریلیشن شپ بڑا ابیوزو تھا، جو کہ کافی الارمنگ لگا جب میں نے بھی سنا، بٹ اٹ could be true۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ایک فزیکل جو ہے نا وہ ٹارچر کرتے تھے، اینڈ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ان کی جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتی تھیں ان کے، ظاہر ہے جب بندہ سنکپی کی حالت میں جاتا ہے یا ٹارچر سے تو اس طرح کا چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اتنا انہوں نے مارا کہ وہ بالکل بے ہوش ہو گئیں، تو میں ان کو ہاسپٹل لے کے گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تو میں نے انہیں کہا کہ لیٹس گو ہوم، تو انہوں نے ہاتھ جوڑے کہا کہ جی ایسا اب آئندہ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ بچوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ تھا کہ وہ شی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹیل اینی ون، جو بشریٰ بی بی ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے کہیں بات نہیں کی، اور ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ ہم ایسی بات وہ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ ایک کامن فنامنا ہے، میں سمجھتا ہوں سب کو پتہ ہے کہ جو انفارچونیٹ ہے یہ کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے، جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے ہمارے معاشرے کا، وہاں پہ یہ کچھ ہوتا ہے، اور خواتین کو انفارچونیٹلی یہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ کڈز ہیں، بچے ہیں، اور ہم چونکہ بہت زیادہ فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اس پہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ تو خیر پاسبلٹی ہے اس کی، دیکھیے اب یہ جو ساری کنفرمیشن ہے، سب کچھ ہے، وہ تو ظاہر ہے، یہ پرسنلی تو میں سمجھتا ہوں جیسا کہ پہلے بھی ہمارا اس پہ سٹینس ہے کہ یہ ایک فیملی کا ایشو ہے، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ موومنٹس کا ایشو ہے دونوں بشریٰ بی بی اور خاور مانیکا کے درمیان میں۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ خاور مانیکا صاحب پہلے کچھ بھی نہیں بول رہے، بلکہ انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو بیسٹ وشز کہیں، اس کے بعد پھر پورے طریقے سے یہ جو ہیں ان سے مراعات لیتے رہے، یہ بھی ان کا خاندان بھی، اور جو ہے وہ کام چلتا رہا۔ لیکن ابھی جب سے یہ جیل گئے 3 مہینے تقریباً جیل میں رہ کے آئے، اور اس کے بعد پھر یوں سمجھیں کہ سافٹ ویئر ان کا کافی اپڈیٹ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عدت والا مسئلہ ہے، یہ ایکچوئل یہ ہے کہ جی انہوں نے جو اسلامک رول ہے اس کا وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہونے دیا، عمران خان نے پہلے نکاح کر لیا۔ وہ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ وہ خاتون کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یا جو بھی اس طرح کا، تو لیکن خاور مانیکا صاحب نے پہلے ایسا کچھ نہیں کہا، تو یہاں سے بہت زیادہ سسپیشن ہوتی ہے کہ یہ جتنا بھی کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ظاہر ہے ان کے مقاصد ہیں، یا کوئی کمپنی بہادر کروا رہے ہیں۔ تو بہرحال جو مریم ریاض صاحبہ ہیں انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا ریلیشن شپ تھا۔ پھر تصوف کے بارے میں پوچھا گیا، ڈاکٹر معید پیرزادہ نے پوچھا کہ آپ کا اس میں کیا ہے، تو کہتی ہیں یہ الزامات ہیں، وہ کسی بھی جادو ٹونے پہ یقین نہیں رکھتی ہیں، وہ چونکہ ان کا اس طرح کا تھا، ڈپریشن میں چلی جاتی تھی وٹ ایور، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ دین کی طرف زیادہ مائل ہو گئیں، اسلام کی طرف زیادہ مائل ہو گئیں، اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خود مریم ریاض صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ UAE کی چیپٹر ہیڈ یا جو بھی کہہ لیں، PTI کی رہیں،
تو انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب، سوری اگر میں نے عمران ریاض کہہ دیا، تو عمران خان صاحب جو ہیں پریشان لگ رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو گائیڈ کیا کہ آپ تھوڑا جو ہے نا وہ اس طرف آئیں، تصوف کی طرف آئیں، تو وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ بہرحال پوچھا گیا کہ اس وقت یہ سارا کون کروا رہا ہے، تو خاور مانیکا صاحب سے اس کے پیچھے کون ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ باوثوق طریقے سے تو وہ نہیں کہہ سکتی، وہ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی بیٹی ہے۔ اسی طرح جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، وہ بھی نہیں ہے، وہ حافظ قرآن ہے۔ تو بہرحال پرسنلی بہت پینفل ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا، میں اپنے اس حوالے سے کہہ دوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اس طرح کہتے ہیں نا کہ چوک میں لا کے نہیں دھونا چاہیے تھا، یہ سارے یہ بھانڈے جو ہے نا نہیں پھوٹنے چاہیے تھے۔ جو بھی ہوا، دیکھیے خاور مانیکا صاحب کے اعتراضات ٹھیک ہوں گے کہ ان کا گھر خراب ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ آپس میں مل بیٹھ کے کرنے والی باتیں تھیں، اور ابھی اس وقت جو ان کا آنا ہے اور یہ ساری باتیں کہنا ہے، یہ بڑا سسپیشس ہے۔ اٹ از سسپیشس ان اے سینس کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے سے پلان کیا گیا ہو، اور یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اب بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر دشمنی ہے تو عمران خان سے کریں، ان کی خواتین سے دشمنی کا کیا تک بنتا ہے؟ اور اب جو کہ 6 سال گزر چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، تو اس وقت یہ گڑھے مردے کھودنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس بھی کسی اور بندے نے کیا تھا، اور اس نے پھر کیس واپس لیا، پھر جو ہے نا خاور مانیکا نے کیا۔ لیٹس سی واٹ ہیپنز، اب عدالت کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، بٹ اٹس ویری پینفل اینڈ آئی وڈ سے کہ نان سینس ہے یہ میڈیا پہ بھی ڈسکشن اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو کہ ہو رہی ہیں ادھر ادھر، تو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ہم بھی بات کرتے ہیں۔ we'll keep you guys posted. Thank you so much. السلام علیکم۔